نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سیرت النبی کے سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف 6 سال کی عمر تک 3 دفعہ یتیم کیا، بلکہ 8 سال کی عمر تک آپ 3 دفعہ یتیمی کے دکھ سے گزرے، یعنی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے جا چکے تھے، یہ پہلا صدمہ تھا۔ پھر آپ کی والدہ کا انتقال اور اس کے بعد آپ کے دادا کا انتقال۔ ہم نے اس پہ پیچھے تھوڑی سی بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے صدمے کیوں ملے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اپنے نبی کو ایک بہت زیادہ خوشحال بچپن سے گزارتے، بہت لاڈ دیکھے جاتے ان کی ماں باپ ان کے نخرے دیکھتے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں وہ ان کی منائی جاتی کہ جس کے بعد آپ کہہ سکتے کہ آپ کے بہت سارے لاڈ دیکھے گئے، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں بچوں کو سپوائل کر دیتی ہیں۔ وہ بچے جو ماں باپ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ان بچوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں جو بچپن میں الگ ہوتے ہیں۔ پیچھے جو باتیں شیئر کی تھی اس میں ایک چیز ایڈ کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے پالنا چاہتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں ہی میرے آپ کے اوپر دوسروں کے احسانات ہوئے، پھر میں ان کی باتوں کو سن کر پھر میں متاثر ہوئی، میں نے ان سے فائدہ لیا۔ جیسے آپ پر میں ایک اردو میں جملہ بولتے ہیں، میں فلاں کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، ذمہ داریاں ہی لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کسٹڈی میں کیوں لیا کہ آپ کے اوپر کسی کا احسان نہ ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اس موقع پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو کیا کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو آپ بچپن سے ہی دریا میں ڈال دیں اور کچھ بھی ہوا تو میں اس کی ٹیک کیئر کروں گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹ ٹو ٹیک کیئر ہم، اور یہ کسی بھی انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس پہ اپنی نظر کرم کرے۔ پھر دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ ایسے بچوں کے اندر ایک عجیب دکھ اور درد بھر جاتا ہے۔ ایک چیز اور آپ کی توجہ میں لانا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جس میں یتیم کی کفالت کا بہت اجر بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیلیں۔ پھر اسی طرح آپ نے بتایا کہ جس گھر میں ایک یتیم پلتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمت اترتی ہے، سنا ہوا ہے نا؟ آپ نے فرمایا کہ بیوہ اور یتیم عورتوں کی کفایت کرنے والا قیامت کے دن لائک دس کہا تئین، میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں یہ درد تھا نا کہ میں یتیمی کو گزار چکا ہوں۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ خود جس مرحلے سے گزرے ہوتے ہیں نا آپ دوسروں کو بھی اسی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بے نیاز کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہے اصل نقطہ، اگر آپ کو میں سمجھا پاؤں تو یہ سب سے خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ توحید کیا ہے کہ انسان سب سے بے نیاز ہو جائے۔ بے نیاز کا اندر سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ فلموں میں گانوں میں بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے اور بچے ماں باپ کے لیے بھی یہ گنگناتے پھرتے ہیں۔ یہ جملہ نکال دیں زندگی سے۔ توحید کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں۔ یہ تصور میں آ جانا کہ میں فلاں کے بغیر جی نہیں سکتا یا میں اس کے بغیر کر نہیں سکتا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، وہ دن کسی کو یاد ہی نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں، پیچھے ہم بات کر چکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے صرف 2-3 واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور میں یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا سائڈ نوٹ بھی دے دوں کہ یہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں نا اس میں موسٹ آف دا تھنگس ہم وہ لے رہے ہیں جو سیرت ابن ہشام سے اور سیرت ابن اسحاق سے۔ یہ سب سے موسٹ ارلیسٹ ایرا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ آج اب دیکھیے کہ سیرت پہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے چند سالوں کے۔ کسی ربیع الاول کے لیکچر میں نے ایک فگر نوٹ کرایا تھا کہ آج پوری دنیا میں مسلم اینڈ نان مسلم آل ٹوگیدر انہوں نے ریسرچ کی کس پرسنالٹی کے اوپر سب سے زیادہ بکس لکھی گئیں، تو یہ نان مسلمز کی ریسرچ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں۔
اور بعض لوگ اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد محسوس کرتے ہیں کہ آخر اتنی کتابیں آپ پہ کیوں لکھی گئی. اور جب یاد نہیں ہے لیکن اس لیکچر میں میں نے کہیں سے پڑھ کے سنایا ہوگا کہ اتنی بکس آپ کے اوپر چھوٹی بڑی کر کے شاید ہزاروں میں آپ پہ بکس لکھی گئیں. انگلش، اردو، نارویجن، چھوٹی بڑی بکلٹ ملائیں تو ہزاروں کتابیں بنتی ہیں جو آپ پہ لکھی گئیں. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو اپنے اوپر لے کے سوچتی ہوں کہ آج سے پچھلی 6 ماہ کی باتیں آج مجھے زیادہ یاد ہوں گی یا آج سے 6 سال پچھلی باتیں مجھے زیادہ یاد ہوں گی؟ 6 ماہ پرانی یاد ہوں گی نا. آج میں آپ ادھر موجود ہیں، جو آج کل شہر میں ہو رہا ہے 2 ماہ پہلے کیا ہوا، 1 ماہ ہوا، یہ ہمیں یاد ہوگا نا. آج سے کچھ 6 سال بعد کوئی آج کے دور کے واقعات کسی سے پوچھے تو کچھ صحیح بھی ہوں گے، کچھ غلط ہوں گے. بس یہ معیار سمجھ لیں. سیرت پڑھنے کے لیے اور سیرت کے واقعات کو لینے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریب کے لوگ ہیں نا، ان کی بات سب سے زیادہ اوتھینٹک ہوگی. اور 2 کتابیں، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، یہ 2 وہ کتابیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون وفات سے تقریباً کوئی 200-250 سال بعد ہی شروع ہو گئی. یعنی بہت قریب کا ٹائم تھا، بلکہ اس سے بھی قریب ہوگا، کچھ 250، کچھ مجھے اس وقت فگر یاد نہیں ہے. اس میں سے پھر ایکسٹریکٹ کر کے، اس میں سے اخذ کر کے بہت ساری کتابیں آگے لکھی گئیں. آج کے دور کی کوئی کتاب آپ سیرت پہ پڑھیں، آپ دیکھیں گے 90% اس کتاب میں یہ 2 ریفرنس ہوں گے. ایون جب بک کو کھولیں گے تو آپ کو اپنی اس بک میں بھی بہت سارے ریفرنسز اس میں دکھیں گے. اب جو واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ایک تو آپ کو میں نے سنا دیا کہ آپ کے چچا نے آپ کے چہرے کی تعریف کی تھی کہ اس بچے کے چہرے کی وجہ سے ہمیں بارش ملتی ہے، محبت کی بات تھی، ان کا قصیدہ سنایا. ایک اور واقعہ آپ کو تاریخ سیرت کی یا ہسٹری کی بہت ساری بکس میں ملے گا، جس کو بحیرہ راہب کا واقعہ کہتے ہیں. کیا واقعہ تھا؟ میں اس کا تھوڑا سا سناؤں گی اس لیے ضرور کیونکہ یہ آپ کو ہر کتاب میں ملے گا، لیکن اس کی ریسرچ کے اوپر لے کر چلے تو اس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹس اے واقعہ، از اے انسیڈنٹ، پیش کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جو بہت زیادہ ڈیٹس اور ٹائمنگز اور کرونیکل ایرا کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں. واقعہ کیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال کے قریب تھی، یا 12 سال 2 مہینے اور 10 دن تھے. تو ابو طالب کے پاس تھے آپ، کیونکہ آپ کے دادا بھی جا چکے تھے، تو اب آپ اپنے چچا کی کسٹڈی میں تھے. ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے، جیسے لوگ جاتے ہیں، اور بصرہ پہنچ گئے جو سیریا کا سٹی تھا اس وقت کا. بصرہ شام کا ایک مقام ہے، اور حران جگہ ایک ہے، اس کا مرکزی شہر ہے. اس وقت یہ جزیرۃ العرب رومی قبضے میں تھا، یعنی کرسچینز کی گورنمنٹ تھی اس میں. ٹھیک ہے. اس شہر میں ایک راہب تھا جس کا نام تھا جرجیس نام کا ایک راہب تھا. لقب اس کا بحیرہ تھا. باہر ہوتا ہے نا بحیرہ، تو یا ڈال دیجیے اندر، بحیرہ راہب تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ تجارتی قافلہ نکلا اور وہاں اس جگہ پہ جہاں یہ راہب تھا، وہاں انہوں نے ایک سٹاپ اوور لیا، پڑاؤ ڈالا. یہ راہب اپنے گرجے سے باہر نکل کر قافلے کے اندر آیا اور ان کی خوب مہمان نوازی کرنے لگا، ہاسپٹیلٹی. کہتے ہیں کہ نہ کبھی آج تک یہ باہر نکلا تھا. اور آپ نے سنا ہی ہوا نا کہ راہب جو ہوتے ہیں، مونکس جن کو آپ کہتے ہیں موسٹلی، یہ اپنے حال میں مگن ہوتے ہیں، ان کو کسی کے آنے کی خوشی نہیں، کسی کے جانے کا غم نہیں. یہ جب نکلا تو وہ قافلے والوں کی خاطر کر رہا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے. لوگوں کے لیے یہ بہت بات عجیب تھی. لوگوں نے پوچھا اس سے کہ بھئی یہ آپ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کے اس قافلے میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس میں وہ خوبیاں ہیں جس کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ انیوژل باتیں کر کے کہا. کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ سید العالمین ہیں، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. اب ابو طالب کے لیے یہ باتیں بڑی انیوژل تھیں. کہنے لگے آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ بچہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ جب تم اس گھاٹی میں آئے تھے نا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں ہے جو جھک نہ گیا ہو. یعنی یہ بات ہے، جیسی بات ہے ویسی میں آپ کو سنا رہی ہوں. اور اس نے کہا کہ یہ چیزیں کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی، اللہ کے حکم سے یہ کسی نبی کی شان میں، جیسے آپ کہہ لیجئے وہ جس کو آپ سورۃ یوسف میں بھی پڑھتے ہیں نا، سجدہ تعظیمی، یا جیسے آپ کہیں کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کروایا تھا فرشتوں کو، عبادت کا نہیں، عظمت کی وجہ سے جھکنا مراد ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا میں اس بچے کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھ لو. تو وہاں مہر نبوت تھی جس کا ذکر پیچھے کیا گیا، بالوں کا ایک
گچھا سا تھا. کہنے لگا میں آپ کو ان کے مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے یہ جو نرم سی ہڈی ہوتی ہے نا، یہ کرکری سی ہوتی ہے، اس کے پاس سیب کی طرح کی تھی. اور کہتے ہیں یہ ساری خوبیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. اب یہ سب سن کے ایک طرف تو ظاہر کہ حیرت تھی، ایکسائٹمنٹ تھا، لیکن ابو طالب نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اس بچے میں یہ ساری باتیں. بحیرہ راہب نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اس بچے کو ملک شام نہ لے کر جاؤ، کیونکہ وہاں جیوز رہتے ہیں اور ان کو بھی میری طرح اپنی کتابوں میں سے ان باتوں کا پتہ ہے. اگر ان میں سے کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ اس کو واپس مکہ نہیں جانے دیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو واپس لے جائیے. یہ روایت جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں نا، یہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ ابو طالب ڈر گئے، کیونکہ ویسے ہی وہ بچہ ہاتھوں کا چالا بنا ہوا ہے، ماں نہیں، باپ نہیں، دادا نہیں رہا، چچا کے لیے تو وہ بہت عزیز تھے. تو انہوں نے ان کو ابو بکر اور بلال کے ساتھ واپس بھیج دیا. اب حدیث کی کتاب میں دیکھیے بلال اور ابو بکر کا نام ہے. اب یہ ایک روایت ہے. اب اگر ہم اتنی ہی بات لیں تو بہت ساری، ایون رحیق مختوم میں یہ بات موجود ہے، میں نے خود پڑھائی ہے، تجلیات نبوت میں اس کا ذکر ہے، ہر تقریباً اردو کی جو کتاب ہے اس میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو بات کے وہ محدثین جنہوں نے احادیث پہ بحث کی، دیکھیے دو گروہ ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں شاید اسی سے آپ کے دل میں علم کا شوق بڑھتا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مفسر قرآن، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں محدثین، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو حدیثوں پہ بحث کرتے ہیں، حدیثوں کو لیتے ہیں، شارح ہوتے ہیں، شرح لکھتے ہیں. یعنی جس طرح قرآن کی تفسیر ہوتی ہے نا، تو حدیث کی شرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مورخین ہوتے ہیں. مورخین کو انگلش میں بولوں گی تو سب کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ہسٹورین، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ہسٹری لکھتے ہیں. سیرہ پڑھنے میں موسٹ آف دی تھنگز جو ہیں یہ ہسٹورینز کی ہیں. لیکن یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، یہ محدثین نے بھی اپنی حدیثوں میں بھی آتے ہیں. تو حدیث والے زیادہ کریٹیکلی چیزوں کو انالیسائز کرتے ہیں بنسبت مورخین کے. بات واضح؟ تو جب یہ بات ترمذی میں آ گئی اور اس کے اندر بحث ہوئی، تو پھر اس میں تو بہت بڑے بڑے ہمارے پاس محدثین ہیں جنہوں نے ضعیف اور غریب اور صحیح احادیث کو الگ کر دیا. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے شبہ ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. کیسے قبول نہیں ہے؟ سب سے پہلی سمپل سی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ اس حدیث میں ابو بکر اور بلال کا ذکر ہے، اور یہ کہا گیا کہ پھر اللہ کے نبی کو ابو بکر کے ساتھ واپس بھیج دیا ابو طالب نے. تو ابو بکر صدیق خود کتنے تھے اس وقت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، خود چھوٹے تھے. تو ایک بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ بھیجنے کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. دوسری بات ہے بلال کے ساتھ بھیجا، تو بلال تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کرونیکلی یعنی ٹائم زون سے دیکھیں تو یہ بات قابل قبول نہیں. پھر اس پہ محدثین اور کہتے ہیں اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے یہ آخری حصہ نہیں مانتے لیکن پہلا حصہ مانتے ہیں. تو ایک ہی حدیث کا کچھ حصہ مانے کچھ نہ مانے تو بات نہیں بنتی. تو میں نے یہ ساری بات آپ کو اس لیے پیش کی کہ اگر یہ واقعہ کہیں بھی ہم کوٹ کریں تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں. لیکن مجھے آپ کو اس سے زیادہ فرق کوئی نہیں پڑتا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ تھے. پھر اس میں ایک اور بھی شبہ بھی دیکھیے کہ اگر یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا ہوتا، اور میں نے بھی آپ کو ذکر کیا کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 10-12 سال تھی، اچھی خاصی سمجھ والا بچہ ہوتا ہے، اور وہ ابو بحیرہ راہب نے باقاعدہ آتا ہے کہ اناؤنس کر دیا پورے قافلے میں کہ یہ بچہ کل نبی بنے گا. تو محدثین کہتے ہیں ایک اور تیسرا عذر بھی دیتے ہیں اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کا. کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتا تھی، اور قافلے کے ذریعے دیکھیں نا ایسی باتیں تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں، سب تو پہلے سے پریپیئرڈ تھے کہ یہ بچہ جو ہے کل نبی بنے گا. تو پھر جب آپ کے پاس وحی آئی تو آپ اتنے پریشان کیوں ہوئے؟ جا کے حضرت خدیجہ سے کیوں کہا ضم لونی انی خشیت و نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. پھر کیوں وہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی یہ شخص نبی بنے گا؟ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تیار ہوتے. اور پھر ایک یہ بھی امید ہو سکتی تھی کہ کل جب بڑے ہوئے اسلام آیا، ابو بکر صدیق اور حضرت بلال آپ کے ساتھی بنے، تو کبھی تو بیٹھ کے یہ تینوں دوست آپس میں ڈسکس کرتے ہوں گے نا. تمہیں یاد ہے وہ ہم گئے تھے ملک شام اور وہاں بحیرہ راہب نے یہ کہا تھا؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ملتی. تو لہٰذا ایسی باتوں کو ذکر کی حد تک کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ بات نہیں کی جاتی. اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑک پن شروع ہو گیا. 12-14 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، عام طور پہ کھلنڈری عمر ہے. آپ ذرا اپنے 12-14 سال کے شہزادوں کا تصور لے آئیے ذہن میں، ان کے مائنڈ لیول کو چیک کیجئے جو روز صبح اٹھ کے آپ کو پہلے
ناشتے پہ تنگ کرتے ہیں، اور آپ ذرا اپنے بچے کو 100 کرون دیجئے، جائیے کھیوی سے ذرا تھوڑی سی سبزی تو لے آئیں، گروسری لے آئیں، کیا کرتے ہیں. لیکن ہم تھوڑے سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکٹ دیکھیں گے، ہاؤ واز ہز ٹین ایجز. اور آپ میں سے جو ماشاءاللہ ٹین ایجرز یا اجریاں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہت اس میں سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سمجھدار جینیس کہہ لیجئے تھے کہ 15 سال کی عمر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات مان لی کہ یہ چھوٹا بچہ ہم سے سمجھدار ہے. اس میں ایک واقعہ کیا ہوا تھا، جنگ فجار، فجر سے فاجرہ جھگڑا ہوتا ہے. اس جنگ میں ایک طرف قریش تھے، ان کے ساتھ بنو کنانا تھا، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے. ان کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی، ناموں میں نہیں الجھاتی، بس ایک جنگ ہوئی تھی جو بھی تھی. قریش کا بہت مان تھا، بہت عزت تھی، دوسری طرف والے جو گروہ تھے ذرا تھوڑے تھے. یعنی یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جو حرمت کے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے ہوئی تھی. یعنی آپ آگے جا کے پڑھیں گے جن کو یہ بات نہیں پتا. تو یہ جنگ جس وقت ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. روایات میں آتا ہے کہ آپ اس جنگ میں بھی شریک ہوئے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے. کیا مطلب؟ قریش کی طرف سے یہ لڑے. اسلام نہیں آیا ابھی کوئی آپ کی دوستی دشمنی کی باتیں نہیں، لیکن وہ عمر جس بچے بہت ہی زیادہ لاؤبالی قسم کے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بہت سنجیدہ تھے. جس وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی سنجیدہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا، حلف الفضول کا نام سنا آپ نے؟ آپ میں سے کسی کو اپنی بچپن کی سیرت کی کتاب یاد آ رہی ہوگی. پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ حلف الفضول کیا فضول چیز ہے، کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. پھر جب پڑھا تو پتا چلا جنگ فجار جب ختم ہوئی نا تو اس کے بعد ایک حرمت والے مہینے یعنی ذی قعد میں ایک وعدہ ہوا، حلف الفضول. حلف کہتے ہیں پلیج کو، فضول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فضل نام کے بہت سارے لوگ شامل ہوئے تھے. وہ فضول نہیں ہے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں. اور یہ جو اردو کا فضول ہے نا یہ عربی کے فضل ہی کس ہے. دیکھیے فضل کس کو کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی کہتے ہیں نا، آپ لکھ کے دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے. اور میں گندی سی چیز کا نام لیتی ہوں، فضلہ کس کو کہتے ہیں؟ گندی چیزیں جسم سے ایکسٹریکٹ جو ہوتی ہیں، پیشاب پخانہ. تم بڑے فضول انسان ہو یعنی بیکار ہو. اب فرق کیا ہے؟ اصل میں لفظ جو فضل ہے نا اس میں کیا ہے؟ مور دین ایکسٹرا. انگلش میں سمجھیں تو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا. مور دین ایکسٹرا، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ھذا من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، آپ کہتے ہیں نا یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اس قابل نہیں تھی، یہ اللہ نے میرے اوپر اس سے زیادہ دے دیا جو میں جس کی لائق تھی. I didn't deserve that but Allah subhanahu wa ta'ala gave it to me. یہ تو اچھا رنگ ہو گیا. تو جب ہم کہتے ہیں جسم سے فضلہ نکلا تو وہ جسم سے وہ سب چیزیں جس کی ضرورت نہیں تھی گندے چیزوں میں نکل گئی. اور کسی کو کہتے ہیں تم بڑے فضول آدمی ہو، کہنا نہیں چاہیے ویسے. تو مطلب یہ ہے کہ تم بیکار ہی ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو، نکمے ہو، نکلو ادھر سے. بات سمجھے؟ تو حلف الفضول جنگ جو تھی یہ چند قبائل تھے قریش کے. یہ قریش تھا، بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، کچھ اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں. انہوں نے اس کا عہد کیا کہ ہم لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں تو ہم کچھ کام کرتے ہیں. عبداللہ بن جدان نام کا ایک شخص تھا، اس کے گھر میں یہ لوگ جمع ہوئے کیونکہ وہ بڑی شان والا شخص تھا. آپس میں عہد و پیمان کیا کہ اب جو شخص مکہ میں رہنے والا ہمیں مظلوم دکھے گا. اب دیکھیں نا ایسے جیسے ناروے میں رہتے ہوئے آپ ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام جس میں آپ کبھی کہتے ہیں جی ہم پسی ہوئی عورتوں کی مدد کریں گے، بارنیوان بنا لیتے ہیں، بچوں کی ہیلپ کریں گے. اس طرح ان لوگوں نے بیٹھ کر ایک ایسا کام کیا. ٹریننگ کہنا چاہ رہی تھی جو مجھے آتا ہی نہیں تھا کہنا، لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سوشل ورک کے طور پہ ہم ہیلپ کریں گے. ان سب نے مل کر کہا کہ مکہ میں اب جس پہ کوئی ظلم ہوا، کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ نہیں تھی، پولیٹی نہیں تھی وہاں کی، وہاں جماعتیں یہ سب کچھ اپنے قبیلے کے لوگ ان کی حفاظت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو شخص جہاں مظلوم ہوگا، چاہے وہ مکہ میں رہنے والا ہے یا باہر سے آیا ہے، ہم سب مل کے اس کی حمایت کریں گے اور اس کا حق دلوائیں گے. اچھی تھی کوشش، یعنی اب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے اور آپ نے اس حلف میں حصہ لیا. اور آپ جب نبوت کے منصب سے فائز ہوئے تو آپ وہاں یہ بات کہا کرتے تھے اکثر کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شامل تھا کہ اس کے عوض اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے. یعنی مجھے سوشل ورک کے کام جس میں انسانوں کی بہبود ہو، ان کا فائدہ ہو، اس میں شامل ہونا مجھے زیادہ پسند ہے. اور اگر آج دور اسلام میں مجھے کوئی اس طرح کے عہد و پیمان کے لیے بلائے تو میں لبیک کہتا. اس میں کیا بات ہے؟ میں آپ کو سمپل سا کرتی ہوں، مسلم ہے نا،
اور ایک نان مسلم ملک میں رہ رہے ہیں. نان مسلم حکومت یا کوئی نان مسلم آرگنائزیشن کوئی ایسا کام کرتی ہے اس شہر میں جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے تو وی شوڈ پارٹیسپیٹ. یہ نہیں کہنا کہ تم نان مسلم ایک اچھا کام کر رہے ہو تو ہم نہیں اشاعت کریں، یہ مراد ہے. مطلب اس میں عصبیت کو توڑنا بھی تھا. عرب لوگ صرف اپنے قبیلے کی مدد کرتے تھے، سیدھی سی بات ہے. جیسے ہم اپنی برادری کے نام سے خوش ہوتے ہیں، اس میں اس کو توڑا گیا کہ نہیں یہ نہ کرو. اور اس پہ بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی دکھتی ہے. جوانی میں آپ اس قسم کے تھے. آپ بکریاں چراتے تھے، یہ آپ نے میں نے بچپن سے سنا ہوا ہے. بالکل جوانی جو تھی اس وقت نہ تو ماں باپ تھے، نہ آپ کو کے پیچھے سے سیٹ کاروبار تھا. کرتے کیا تھے؟ بنی سعد کی بکریاں چراتے تھے. یہ صحیح روایت سے آپ کی حدیث ملتی ہے کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات آپ کہہ لیجیے پینیز یا آپ کے یہاں کوائنز یا کوئی چھوٹے چھوٹے چینج، یعنی تھوڑے سے پیسے مجھے ملتے تھے تو میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا. اپنے پاس تو کچھ تھا نہیں، یعنی آپ بہت محنتی تھے. اور آپ کو پتہ ہے بکری کتنا شرارتی جانور ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں بکریاں چرائی ہیں، ہر وقت نبی نے. اس پہ ایک لیکچر ہے انگلش کا، مجھے یاد نہیں اس وقت، نام نہیں اس کا یاد، لیکن محمد شریف ان کا یہ لیکچر ہے جو مجھے اب یاد آ رہا ہے. اتنا خوبصورت انہوں نے 10-15 پوائنٹ بتائے کہ کیوں ہر نبی نے بکریاں چرائیں، جس میں ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ بکری بڑی شرارتی ہوتی ہے، شرارتیں بہت کرتی ہے. جو نبی بکریوں کو ٹیکل کر لیتا ہے بعد میں امت کے شرارتی لوگوں کو بھی ٹیکل کرتا ہے. بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے بکریوں کو دیکھنے کے لیے. تو لہٰذا جو نبیوں نے بعد میں انسانوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے نا، تو پہلے ایک قسم کی ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. آپ کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہو گئی. اب آپ کے پاس خود تو مال نہیں تھا. مکہ میں ایک عورت تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. بہت خوبصورت حسین عورت تھی. ان پہ الگ سے بعد میں بھی انشاءاللہ کسی موقع پہ کریں گے. بیوہ ہو گئی. ان کا کاروبار کرنے والا کوئی تھا نہیں ہے. ان کو ضرورت تھی کہ کوئی مرد میرا مال لے کر جائے اور شام میں جا کر میرا مال بیچے لائے، یعنی بزنس کے لیے ان کو ہیلپر چاہیے تھا. معزز خاتون تھی، دولت مند تھی اور تجارت سے ان کا تعلق تھا. لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس کر لیتی کہ میرا مال لے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو. اور پورا قبیلہ قریش تاجر تھا. یہ ایک بات آپ سائڈ پہ نوٹ کر لیں، قریشیوں نے کبھی جاب نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھ کے دیکھیں، جاب کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. جیسے غلامی پسندیدہ نہیں ہے نا، کیونکہ غلام اپنی مرضی کے کام نہیں کر سکتا، غلام کی اپنی کو مرضی نہیں ہوتی. تو بعض دفعہ لوگ اپنی جاب کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کچھ دین کے ریچولز کو چھوڑنے پہ، کچھ خاص ان کا گیٹ اپ اپنانے سے. آج کے دور کو ہی لے لیجئے، جو لوگ جاب کرتے ہیں بعض دفعہ نمازیں نہیں پڑھتے، بعض دفعہ ایک خاص کپڑے پہننے پڑتے ہیں، پھر جاب پہ کوئی غلط چیزیں ہیں تو وہ بھی بیچنی لینی پڑتی ہیں. جاب پسندیدہ عمل نہیں ہے. پورے کا پورا قریش کا قبیلہ تجارت کرتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیثیں ہیں، باب مزاربت کے نام پر حدیثوں میں پورے باب بندے ہوئے ہیں کہ اگر کسی مرد کو، اب ہم تو عورتیں ہیں نا، اور اگر عورتوں کو بھی کرنا پڑے تو بیسٹ تھنگ جاب نہیں ہے. اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ تجارت کریں، آپ روٹیاں پکائیں اور بیچیں. گھر سے لوگ آپ سے کیٹرنگ کروا لیں، آپ سموسے بنائیں بیچیں. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کاؤنٹرز پہ کھڑے کر کے جو دن میں ہزاروں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور جو آپ کو پے ملتی ہے، یہ میں آپ سے بچیوں کو بھی کہوں گی، میں ڈرتی نہیں ہوں اس بات میں، لیکن جب ہمارا ذرا سا سر اٹھتا ہے نا تو ہم جاب پہ پڑ جاتے ہیں. آج بھی اس کورس میں بہت ساری بچیاں کیوں نہیں آ پا رہی؟ کیونکہ سمر تو ہے، چھٹیاں اسکول سے کالج سے، سمر جاب شروع ہو گئی. انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ کسی پہ ایسے مشکل حالات ڈالے ہی نہ. یہ آج کا ایک لائف سیٹ بن چکا ہے. اگر آج بھی آپ کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے، آپ ان کو وہ سبجیکٹس پڑھائیے جس کے بعد ان کی نسوانیت قائم رہے. آپ وہ کام کریں. اگر آپ نے بزنس بھی پڑھا ہے، آپ اپنی کاروبار کھولیں، اپنی فرم کھولیں. آپ کا اپنی مرضی ہے، نمازوں پہ آپ نماز پڑھیں. آپ آگے 10 مرد ہائر کروا لیں اپنی فرم کے تھرو، لیکن آپ کو تو مردوں سے انٹریکشن نہیں کرنا پڑے. تو گھر رہ کے آپ دیکھیں. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، جس کو ہم چھوٹے کہتے ہیں، بچوں کو گھر میں بیبی سٹ کرنا، کیٹرنگ کرنا، سلائی بنائی. ہماری بڑی عورتیں کیا کرتی تھیں پہلے دور میں؟ چرخہ کاتنا.
اور کپڑے سینے آج بھی یقین کریں پاکستان جائیں آپ گرمیوں میں آپ کو درزنوں کے پاس اتنا رش ملے گا کہ ان کے وقت نہیں ہے، وہ روتی ہیں بجلی نہیں ہے یہ نہیں ہے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ایک درزن کو ایک ایک سسٹر کو 20 25 30 ہزار روپے کا بل پے کرتے دیکھا. جو پاکستان گئی ہیں یہ 10 12 جوڑے سیدھے یہ لیسے ڈوریاں کر کے 20 25 ہزار. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے اس سے بلکہ کہا بھی جو اس کو بعد میں تھوڑا سا فیل بھی ہوا، میں نے کہا یہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کے تو ماشاءاللہ مہینے کے بہت پیسے بنتے ہوں گے. اور ایک ہفتے میں یہ سب ہوا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا. تو 20 25 ہزار کا بل بنا درزن کا، اور آپ کو پتا ہے درزیوں سے کم ہی ہوتا ہے پھر بھی بہرحال. تو میں نے حساب لگایا کہ 20 25 تو ایک ہفتے کے ہیں، تو یہ ہر ہفتے میں اگر اتنے ہی کپڑے سیتے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ اس کا ایک مہینے کا بنتا ہے. خرچہ کیا آتا ہوگا؟ اور اس میں وہ ڈوری بھی اب لگاتی ہیں تو اس کے بھی پیسے چارج کرتی ہیں، نلکی کے بھی پیسے لیتی ہیں، وہ شمیز لگاتی ہیں اس کے بھی لیتی ہیں. اس کی محنت ہے اور بڑی اچھی بات ہے. آج تک اس کی بچی کو نہیں کسی نے دیکھا. جو وہ ماں آتی ہے گھروں میں کپڑے لے، ہمارے اپنے گھروں میں آتی ہے کپڑے لے جاتی ہے، ہم جو کہہ دیں کر دے گی، اور جا کے نہ اس کی بچی کو ہم نے دیکھا ہے نہ اس نے دیکھا ہے، لیکن بالکل ویسے بنا کے لے آتی ہے، خود خریدتی سجاتی کرتی کراتی وہ لے کے آ جاتی ہے. یہ کپڑا سوٹ میں نے پہنا یہ بھی اسی کے ہاتھ کا سلا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہاں درزیوں کے منہ کھانا ہے؟ 1 لاکھ روپے کے وہ کپڑے اگر ایک مہینے میں سیلے، اس میں کچھ نہ کچھ ہو تو 80 ہزار روپے تو ایک درزن کی بیٹی کما رہی ہے نا. 20 ہزار کی بجلی لگ گئی، پانی لگ گیا، کچھ بھی لگ گیا اور محنت لگی، کیا بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. کون ہے پاکستان میں آپ کی ماسٹر کی ہوئی بچی کہ جس کو 1 لاکھ روپے پہ مل جائے شروع میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ ایک مشین ہے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ. جب سینا پرونا آتا ہے تو وہ 4 بچیوں کو ہائر کر کے ایک ہی جگہ 4 مشینیں گھر میں لیتی ہیں. ادھر سے کپڑے لیے، جہاں 1 لاکھ کے سی رہی تھی وہاں 4 لاکھ کے سی رہے ہیں. یہ میری باتوں کو جانے نہ دیں. میرے آپ کے مستقبل، ہمارے اپنے بچیاں بچے جس سیٹ اپ پہ اس وقت چل پڑے، میں تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو آپ بچیاں بھی اپنے لیے سوچیں. اس ملک میں بھی کمانے کے بہت طریقے ہیں. امریکہ میں گھر گھر میں عورتیں کیٹرنگ کرتی ہیں، روٹیاں بنا کے، فریش بریڈز بنا کے، روٹی جو چپاتی ہے بیچتے ہیں، سموسے بناتے ہیں، فروزن چیزیں لوگ ان سے رول لیتے ہیں. ہمارے اپنی مسجدوں میں، ہمارے وہاں اسکول میں جب کام ہوتا ہے، بہت کم ہوٹلوں میں سے کھانا آتا ہے، گھروں میں کیٹرنگ ہے. اور اتنا ٹیسٹی اتنا لذیذ کھانا. ہم نے اپنے ہاتھ سے $1000 ان کو بل دیا ہوا ہے جب 500-600 لوگوں کا کھانا پکواتے ہیں. سستا بھی، صاف بھی اور مزے کا. تو عورت یا تو گھر بیٹھ کے بچے پال سکتی ہے، کھانے پکا سکتی ہے، یا عورت وہ کام کرے جس میں وہ عورت لگے. جب آپ ایک عورت کو ایک کاؤنٹر پہ شو پیس بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، پہلے تو وہ سجے سمرے گی. ایک بچی نے کہا میں نے جاب شروع کی ہے. میں نے کہا کیا کام کرتی ہیں؟ کہتی میں میک اپ بیچوں گی. تو فوراً مجھے سمجھ آ گئی کہ میک اپ بیچے گی تو یہ کسی مال میں کھڑی ہوگی. تو جب مال میں کھڑی ہوگی تو پہلے یہ بھی ماڈل بنے گی. تو وہاں جب کھڑے، اور پھر میں نے وہ جو ڈیوٹی فری شاپس میں گزرتے آتے ہیں ان کی ادائیں دیکھی ہوئی ہیں. پلیز کام، کبھی کسی کو پرفیوم لگاتی ہیں، کبھی مائل کرتی ہیں نا، ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے مارکیٹنگ. تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں اتنے لوگ روز دیکھیں گے. میں نے پوچھا کہ صرف عورتیں آتی؟ کہتی نہیں، مرد بھی آتے ہیں. میں نے کہا مرد کیا آتے؟ کہتے وہ اپنی جو ان کی ہوتی ہوں گی سسٹرز، عورتیں، بہنیں، ان کے لیے تحفے خریدنے آتے ہیں. اب آپ بتائیں، آپ کی بیٹی ایک کاؤنٹر پہ کھڑی ہو کے دن میں 50 غیر مردوں کی نظروں کو لبھائی، اینڈ پہ کیا 1000 کرون ملتا ہوگا ایک دن میں؟ یہ کتنا ملتا ہے؟ کسی نے جاب کی ہے یا ایک دن کی؟ اب یہ سائیڈ ایشو ہے، لیکن یاد رکھیں سیرت میں سے آپ کو مجھے نقطے مل رہے ہیں. کام کرنا ہے تو کام کریں، جاب نہیں کریں. اپنے مردوں کے لیے بھی یہ رکھیں. آپ کی 10 باتوں کے جواب میں آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر بھی آپ کو یہی کہتے ہوں گے پھر جاب چھوڑ دوں، پھر میں کیا نوکری چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ اپنا کام کریں. ڈاکٹر ہیں، آپ اپنا آفس بنا لیں اگر آپ کی ڈاکٹری آپ کے اس رستے میں یا کچھ بھی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عورت تھی، خود آگے نہیں بڑھتی تھی. مال جو تھا، پیسہ آپ کے پاس، انویسٹ کیجئے، گھر بیٹھے کریں. یہ تو نہیں کہ عورتوں کو بیکار ہونا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں ایسی سسٹرز کو امریکہ میں جانتی ہوں. اب امریکہ میں ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا اور یہ دن بدن اتنا بڑھے گا، دیکھیے گا کہ لوگ ورک فرام ہوم کرتے ہیں. جب سے یہ کرنسی کا فلکچویشن ہوا نا، کمپنیاں بند ہو گئی. وہ آفیسز کے خرچے نہیں برداشت کر سکتی، بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہوئی، لوگوں کو ہائر کرتے ہیں گھر سے بیٹھ کے. آپ اپنے اس کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیوسٹن میں، آپ انڈیا لے جاتے ہیں اپنا کمپیوٹر، ان کو کام سے کام ہے. ہر چیز تو کمپیوٹرائزڈ ہے. ایک شیٹ ادھر ڈالتے ہیں وہ سب کو مل جاتی ہے. تو ورک فرام ہوم ہزاروں لڑکیاں، عورتیں، مرد، بلکہ گھروں کے، میں عورتوں کو سنا ہے وہ کہتی ہیں اب گھر سے کام کرتے ہیں تو اور بھی ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں. پہلے تو چلے جاتے تھے، اب مرد گھر میں ہی آفس بنا کے بیٹھے. تو جب عورت کو اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی دیکھے نا، اور پھر آپ دیکھیے جو عورت باہر نکلتی ہے نا، کچھ تو بنتی ہے. مانیے نہ مانیے، اس وقت ہم عورتوں میں آئے ہوئے ہیں، کیا ہم نہا دھو کر نہیں آئے؟ کیا منہ اٹھا کر آ گئے؟ گھر میں ہوتے تو مجھے نہیں امید کہ آپ میں سے آدھوں نے بھی کنگھی بھی کی ہوتی.
گھر والے پریشان ہوئے ہوتے اس کو کیا ہو گیا, آپ اپنے آپ کو ذرا سیدھا تو کر لیا کرے ناشتہ دینے سے پہلے. میاں اسی لیے نہیں آنکھ کھولتے, کہتے بیگم ذرا آپ کنگھی کر کے پھر مجھے اٹھائے ناشتے کے لیے. گھر میں تو ہم ماشاءاللہ جو بھی بنے پھرے, باہر آتے تو اچھے لگتے ہیں نا. تو اب ایک عورت جب جاب پہ گئی تو اس کے کچھ اور بھی گٹ اپ ہوں گے. ہم تو آئے عورتوں میں عورتوں کی طرح, اب بیچ میں اگر مردوں میں بھی جانا پڑے اور ان کا کوئی خاص رنگ روپ ہے تو اپنانا پڑتا ہے. کیا آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اور آپ اپنے لیے یہ پسند کر سکتے ہیں؟ اسلام نے ہر چیز کا حل دیا, مان لیجئے. مت کہیے کہ اسلام ہمیں بھوکا مارے گا, اسلام آپ کو یہ کرے گا. اور جب ہم اپنے اوپر قرضوں کے بوجھ لاتے ہیں, جب عورت اور مرد میں فرق ہی نہیں, لڑکے لڑکی میں فرق نہیں. پہلے لوگ کہتے تھے لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی ہوگی. اب میں نے سنا ہے کہ لڑکی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی تو شادی ہوگی. پہلے گھر لیں گی, پھر اس کا قرضہ دیں گی, پھر کسی جگہ شادی کریں گے, پھر لڑکے کو بلائیں گی, پھر کہیں 2-4 سال کی غلط فہمیوں کے بعد اگر گھر بس گیا تو بس گیا. یہ بالکل آؤٹ آف فطرہ باتیں ہیں. یہ آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں, مجھے پتا ہے بچیوں کو تو زہر لگ رہی ہوں گی یہ باتیں, لیکن اس میں آپ لوگوں کا سیکیورڈ فیوچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے صرف ہنسنا بولنا خوش ہونا نہیں, یہ بہت آسان تھا. لیکن میں نے اس سال نیت کی ہے کہ میں نے آپ کو اس میں نہیں الجھانا. ترتیب سے پڑھنا ہے, تجلیات نبوت موجود ہے, آپ پڑھیں, بیسٹ ہے. ہم سارے کورسز میں پڑھاتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھائیں گے آگے جا کے کہیں. لیکن اس وقت میں اور آپ گائیڈ لائن لے رہے ہیں. وہ محسن انسانیت ہے, ان کا یہ احسان تھا کہ انہوں نے انسانیت کو کاروبار کرنا تک سکھا دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے جو مین انگریڈینٹس تھے, جو آپ کے بنیادی چیزیں تھیں, نمبر 1 راست گوئی. یہ آپ سوال بنائیں کل کی شیٹ میں تاکہ آپ کو مجھے زبانی یاد ہو جائے, اور اپنے مردوں کو بھی ہم بتا سکیں کہ آپ اگر تاجر ہیں یا آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے. نمبر 1 آپ سچ بولتے تھے, راست گو تھے.